وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی 111 نمبر آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ یہود و نصارہ دا خالق نے ذکر کیتا۔ اس دور دے یہود اور اس دور دے نصارہ یعنی یہودی تے عیسائی، انہوں نے جڑی گل پیغمبر اعظم نال اور صحابہ کرام نال کیتی ہے، خالق انہوں قرآن جگہ دیتی۔ میرے محترم سامعین، یہ قرآن حکیم ہدایت دی کتاب ہے، یہ وچ کچھ واقعات نے، یہ وچ قیامت دا ذکر ہے، یہ توحید دا ذکر ہے، یہ کچھ انبیاء دی نبوتاں دا ذکر ہے، کچھ نبیاں دے واقعات۔ بہرحال قرآن جتھوں پڑھیا جائے گا سارے واسطے ہدایت ہے۔ یہ ہوں اصل ویکھنا ہے کہ اسی جدوں پڑھنے ہاں، پھر یہ سیاق و سباق نو وینے ہاں، پھر اسی یہ شان نزول وینے ہاں، تو اس بعد ہر بندے دا حق ہے بھی وہ نتیجے تے پہنچے کہ اللہ سانو کی کہنا چاہتا۔ اصل یہ بھی کہ سارے نہ یہ پیغام ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال دے والد نے انہوں نے قرآن پڑھ دیا ویکھیا تو کہنے لگے کہ بیٹا قرآن تو بڑی خوشحالانی نال پڑھنا، لیکن یہ گل ذہن چ رکھیں، یہ سوچ کے سمجھ کے تو قرآن پڑھنا ہے کہ بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک یہ جیڑی تو آیت پڑھنی ہے نا، وہ یہ سمجھ کے پڑھنی ہے کہ اللہ میرے نال گل پہ۔ یعنی یہ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب دے والد گرامی نے انہوں نے آکھیا، بڑی کم دی گل انہیں کیتی کہ دراصل قبلہ جتھوں اسی قرآن پڑھیے گل تو ساڈے واسطے ہدایت ساڈے واسطے۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھیے یہ اس دور دے یہودی تے اس دور دے نصرانی عیسائی انہوں نے گل کیتی ہے۔ خالق فرماندے نے وقالوا لن يدخل الجنت، اے میرے حبیب تمہیں آ کے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اہل کتاب سن، یہ جنت دے بھی قائل سن، جہنم دے بھی قائل سن، قیامت دے بھی قائل سن، کیونکہ بدو جڑے سن یا کافر یا مشرک انہوں دی صورت ہو رہی، یہ اہل کتاب سن، یعنی یہودی تے عیسائی اہل کتاب سن۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منن دا دعویٰ رکھتے سن اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منن دا دعویٰ رکھتے۔ انہوں چونکہ دعوے دار نے نبیوں دے منن دے، کتاباں بھی انہوں کو موجود سن، تورات بھی اور انجیل بھی۔ ہوں مسلمانوں نے جدوں سرکار دو عالم دی نبوت تے ایمان لیاندا تو اعلان ہو گیا کہ مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، لہٰذا طے ہو گیا۔ بلکہ ایک دفعہ تے پیغمبر اعظم گزر رہے تھے، ایک صحابی تورات پڑھ رہے سن، تورات دی تلاوت کر رہے سن۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھیا کر، تورات کیوں پڑھنا؟ صحابی نے اس آخیا جی یہ اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی بھیجی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے تے بھی پڑھنی چاہیے۔ حضور دی شکن آ گئے، چہرے تے شکن آئے، رحمت للعالمین نے غصہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا جڑی کتاب تو پڑھنا نہ پیا، یہ جدے اتے نازل ہوئی ہے نا وہ بھی آ جائے نا، تے کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ دی بھیجی کتاب سمجھ کے، جدے اتے نازل ہوئی ہے نا یہ کتاب، وہ بھی اگر دنیا تے آ جائے آج، اگر میری پیروی نہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے۔ یہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے جی گل کی تھی وہ ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنت، یہود و نصارہ کہنے لگے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا من کان ہودا او نصارہ۔ شکریہ۔ اب جنت میں داخلے کے لیے یا بندے کو یہودی ہونا چاہیے یا بندے کو عیسائی ہونا چاہیے، یا یہودی ہو جو تو یا عیسائی ہو جو، تساں جنت چ کی لین جانا؟ جنت چ جانا جے تو صحابہ نو پہن دینے، تے جنت چ جانا جے اچھا انہوں نے پہن دینے جڑے روز نوجوان آنے جنت دے وچ سرداراں دے کول نہیں دینے، جڑے پیغمبر اعظم دی بارگاہ ہر ویلے حاضر نہیں دینے،
وہ صحابہ نو تو یہود و نصارہ آندے نے کہ جناب علی جنت تساں نہیں داخل ہو سکنا، یا مسلمان اپنا اسلام چھڈ کے یہودی ہو جاؤ تے یا عیسائی ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ اج دے بھی مسلمان موجود نے، یہودی بھی اج موجود نے، عیسائی بھی اج موجود نے، کوئی بندہ انہاں تو خیر دی توقع نہ رکھے۔ یہ جڑے صحابہ نو کھ نہیں سن سمجھتے، سانو کی سمجھتے ہیں؟ صحابہ نو پہنتے ہیں کہ تسی یہود و نصارہ ہو جاؤ۔ اس ویلے پوری دنیا دے یہودی تے عیسائی، تمہیں پتہ ہے اس ویلے ساری تعداد تے بہت زیادہ ہے، 1 ارب تقریباً تے 90 کروڑ اس ویلے مسلمان، 1 ارب 90 کروڑ مسلمان نے اس ویلے۔ یہودیاں دی اس ویلے جڑی اسرائیل دی آبادی ہے وہ تقریباً 93 لاکھ ہے جی، 93 لاکھ، وہ 1 کروڑ بھی نہیں بنتے، 1 کروڑ۔ 3 اکتوبر تے اخبار جوید چودھری نے لکھا ہے کہ 76 سالاں تو یہ وڑے نہیں پہ جاندے 93 لاکھ یہودی، 93 لاکھ یہودی وڑے نہیں پہ جاندے 1 ارب تے 90 کروڑ مسلمانہ کولوں۔ اس ویلے دی صورت حال ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہ اس ویلے بھی یہودیاں جنہ کو ظلم کیتا اتھے، مسلمان یا خاموش نے یا تماشا ویندے نے پہ، منہ چو بیان بھی ٹکا کے نہیں کر سکتے۔ کل پاکستان وچ بہت وڈی میٹنگ ہوئی جی، آل پارٹی کانفرنس، وہ دے وچ سارے کچھ نہ کچھ گلاں کیتیاں نے، یہ بھی بڑی وڈی گل ہے گلاں کرنیاں۔ اور انہوں نے آکھیا کہ جڑیاں تے یونیورسٹیاں ختم ہو گئی نے، کالجز ختم ہو گئے نے، سکول تباہ ہو گئے نے، انہاں بچیاں نوں آکھو کہ پاکستان چ آ کے داخلہ لڑ، یہ منظوری دین لگے نے کہ فلسطین دے بچے اتنے آ کے پڑھ لیں۔ یہ انہوں نے جنگ کرنی تے کدھر رہ گئی، جے تے امریکہ راضی نہ ہویا تو دل کرے وہ بھی کام نہ ہو سکے۔ اس ویلے یہود و نصارہ یہ ادوں بھی ایڈے ہی بدے سن تے اج بھی اوڈے ہی بدے۔ جوید چودھری صاحب فرماندے نے کہ اس ویلے مسلمان حالات دی نزاکت دا جائزہ لین دی بجائے وہ میں سمجھتے ہیں کہ یہودی شیعہ لڑائی ہے، یہودی شیعہ لڑائی ہے، شیعہ یہودیاں نال پہ لڑتے ہیں تے یہودی شیعہ نال پہ لڑتے ہیں۔ اگلی گل بڑی عجیب آکھی، انہاں آکھیا جوید چودھری 3 اکتوبر دا کالم اخبار ایکسپریس، انہاں آکھیا بھی یہ حالات دی نزاکت نو ویکھو، یہ مسلمان تے یہودی دی جنگ ہے، انہوں شیعہ یہودی دی جنگ نہ آکھو۔ کچھ بندے اس واسطے ویندے نے پہ اس جنگ نو چپ کر کے کہ یہودی مر گیا تاں بھی ٹھیک ہے، تے جے کوئی شیعہ مر گیا تو تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو بچوں مرے گا ہی نا، جدو لڑدی پہ شیعہ یہودیاں نال نے۔ اگلی گل نہ بڑی کمال رکھی، انہاں کہ ہاں اس گل وچ شک کوئی نہیں کہ سنی مسلماناں نالوں شیعہ مسلماناں دا یہودی زیادہ دشمن۔ وہ انہاں دا تجزیہ جی اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک بندے نال انہیں تجزیہ کیتا ہے پرسوں دے اخبار، وہ سکے بھی شیعہ مسلماناں دے زیادہ دشمن نے یہودی، وہ دی وجہ بھی لکھی۔ وہ فرماندے ہیں دراصل سرکار دو عالم کے دور میں خیبر یہودیوں کا عسکری مرکز تھا اور معاشی مرکز تھا۔ انہاں کہا پہ یہودیاں دا خیبر مرکز سی، معاشی بھی اور عسکری بھی۔ معاشی بچے سمجھ جان ذرا، بچے چھوٹے بیٹھے 2-4، معاشی مرکز انہوں نے سٹیٹ بینک سمجھو، زرعی علاقہ سمجھو، یعنی معیشت بہتر سی نا خیبر دی وجہ تو، آبادی بہت زیادہ سی، فصل بہت زیادہ سی، پیڑیاں بڑیاں سن، کھجور بڑی اچھی ہوندی سی، ادھر فتق دیاں ساری زمیناں بھی ہوتے سن۔ انہوں دا مرکز سی خیبر، 7 قلعے سن، بڑے سردار اتنے رہندے سن۔ معاشی مرکز یعنی یہودیاں دا اگر کھان پین سرمایہ کاری وہ بھی خیبر ہی سی، تے عسکری مرکز وڈی چھاؤنی بھی اتنے سی، اسلحہ بھی اتنے تے فوج بھی انہوں دی وڈی اتنے۔ ہو سکے 7 ہجری وچ یہ دوویں شہمہ جنہیں تباہ کیتیاں نے او دا نام علی۔
اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ تجزیہ جوید چودھری کا ایکسپریس اخبار اس آخیا وہ جڑا مرکزی حیثیت سی نا دی، انہوں نے لکھا اثر و نفوذ ختم کر دیا. یہودیوں کا اثر و نفوذ جس نے ختم کیا اسے علی کہتے. اگلا جملہ انہوں نے کمال لکھا، انہوں نے آخیا گویا یہ طے ہے کہ شیعوں کی یہودیوں سے تاریخی دشمنی. سبحان اللہ. اے دو ترے بندے اتنے آ جاؤ نا کدی ایک پلانگ اگے تے فائدہ ہو جائے گا. تسی بیٹھو بسم اللہ. بس دو چار دو تھوڑا جہا فرق پڑے نا تھوڑا بس ٹھیک ہو گیا تسلی ہو گیا. درود ایک مرتبہ ٹھیک یا رسول مہربان بہت شکریہ. لو جناب علی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جڑا مرکز ہے نا جی انہوں مرکزیت نو حضرت علی نے ختم کیتا. اے یہودی ادوں دے دشمن نے شیعہ دے. یہ مطلب ہے یہودیاں نو بھی پتہ ہے کہ بندہ پاویں پنڈی کالو رہندا ہوئے ساڈا دشمن ہی ہے. اگر علی دی وجہ تو دشمنی ہے تو میرا خیال ہے ہن مینوں پتہ لگا کہ ایران والے انہاں کولوں کیوں نہیں ڈردے. اصل شیعہ اندروں راضی ہو گئے نے کہ اللہ دا شکر ہے کہ ساری کل بھی دشمنی علی دی وجہ تو سی تے اج بھی دشمنی علی. بھائی وجہ دیکھو اسی انہیں جوگے نہیں سن. یقین کرو جیڑیاں شیعہ دیاں صفتاں امام رضا نے دسیاں 17 صفتاں ساڈے چوں انہاں وچوں ایک بھی نہیں اجے. میں تمہیں پڑھ کے سنا میں 2-3 ایک تھا پڑھیاں سن اگوں نہیں کسے پڑھن دیتی. 17 صفتاں پائیاں جاندیاں ان تے بندہ شیعہ بندا. وہ اسی تے ایک جوگے بھی نہیں. انج کمال ہے بھی کہ کھاتے علی دے پی گئے ہیں پاویں اسی کسے کام دے نہیں. بھائی ساڈے اعمال ساڈے سامنے نے کدوں اسی ساری رات ایک لاتے کھلو کے عبادت کرنے ہیں. لیکن ایک گل ہے اس حمایت دی وجہ مودودی بھی لکھے خلافت و ملوکیت وچ مودودی نے لکھے حامیان علی کا یہ گروہ. حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی کہلاتا تھا بعد میں اصطلاحاً انہیں شیعہ کہا جانے لگا. یہ مطلب ہے 2 گلاں ثابت ہو گئی ہیں. ایک پرسوں چوتھ دے اخبار تو لے کے ابو العلا مودودی تک. یہ مطلب ہے کہ کسے بکواس کیتی ہے کہ اے مذہب عبداللہ بن سبا یہودی نے بنایا ہے. یہودی اس مذہب دا بانی نہیں، یہودی اس مذہب دا دشمن. اور الحمدللہ دشمنی دی وجہ حضرت علی ابن ابی طالب. انہاں دا مزاج قرآن نے دسیا یہود و نصارہ دا. اللہ فرماتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہودن او نصارہ مسلمانوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. کیا بات ہے. وہ آتے سن اساں جانا ہے تساں کتھے جانا ہے. صحابہ نو آ کے آتے ہیں تساں جنت کتھے جانا. اساں ایک میں صحابہ لایا جی غصہ نہ کرنا جیڑا بندہ آکھے نا صرف میں جانا ہے او یہودی ہے. حد ہو گئی اللہ دی جنت ہے وہ عمال دے نتیجہ جی بندے جانا ہے. مالت نہیں نہ مارنا نہیں چاہیے کہ میں جانا ہے میں ہی جانا ہے. آندے سن اساں ہی جانا ہے. اللہ پاک نے غصہ نہیں فرمایا. اللہ بہت بڑی حوصلے والی ذات. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب اینک میری پچھلی مجلس سے گواچ گئی ہے فون کیتا ہے انشاءاللہ دعا کرنا مل جائے ہوں میں کوشش کر کے پڑھ. او اللہ پاک نے فرمایا تلکا امانیہم میرے حبیب یہ جس قسم کی باتیں یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں نا یہ صرف اور صرف امانیہم ان کی آرزویں ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں. ان کی یہ آرزویں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تے اندروں کنڈی مار لیں گے اساں کسے اور نو اندر داخل خیر و توڑے نہیں ہون دینا. اللہ فرماندہ امانیہم انہاں دے اندر دیاں آرزوਆਂ نے حسرتاں نے انہاں دا دل پیا کردا گل انج دی نہیں. لڑیے فرمایا لڑنا نہیں اے تیری عزت تو کائنات نثار کراں. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کل ان سے کہہ دے کوئی گل نہیں تسی چلے جو تساں جانا ہے لیکن ایک گل ہے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو کوئی دلیل بھی تو لاؤ نا. سبحان اللہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آ جاؤ کہ ہم جنتی ہیں. یہ مطلب ہے اپنے آپ کو جنتی آکھن واسطے کوئی دلیل تو بندے کو ہونی چاہیے.
شکریہ قبلہ دلیل تو ہونی چاہیے یقین کرو ساڈا مذہب جس لحاظ کا بھی مذہب ہے لوگ جو بھی سمجھا نا ساری ضرورت ہی نہیں پئی کہ اسی اج تک پیغمبر تو بعد ہون تک پہلے شیعہ تو لے کے آخری شیعہ تک ساری ضرورت ہی نہیں پئی کسے بندے نو مسلمان نو کافر رکھ بندہ اہل حدیث ہوئے بندہ او دیوبندی ہوئے بندہ او اہل سنت ہوئے بندہ تماکا کر جائے نا ساڑھے امام کوٹ تے مسجد چھے ساڑھے شہید بھی 100 ہو جان اساں اے نہیں آکھیا وہ کافر آئے اساں ساڑھے فتوہ ہی کو نہیں کسے عالم دا فتوہ نہیں کسے مجتہد دا فتوہ نہیں اسی کسے نہیں ایک گل ہے اپنے اسلام دی اسی دلیل رکھنے اپنے اسلام دی اسی دلیل رکھنے ہیں جدوں دا آمدیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا ادوں بعد 1974 دیو گل تے اجے تک نہ کئیاں نو شوق ہی اندر کہ انہاں دی ہن واری ہے انہاں دا خیال ہے کہ آمدیاں تو بعد انہیں انہاں دی واری او ہن واری آ جانی سی جنی واری سانو بندے کافر آندے نے ہن وہی واری ہی نہیں ساڈی آئی کیڑی لائن لگی ہے بندے دے کافر ہون دی کہ اسی مگر کھلوتے ہیں ساڑی اجے واری نہیں آئی واری ساڑی آ جانی سی قرآن میرے سامنے پوری دنیا دے مسلمانوں نو او دلیل ہی کوئی نہیں لبی جدی وجہ تو شیعہ نو کافر کرا بھائی دلیل ہوندی ہے عقیدہ توحید انہاں دا کی ہے عقیدہ نبوت انہاں دا کی ہے عقیدہ رسالت انہاں دا کمزور تے نہیں عقیدہ امامت کمزور تے نہیں عقیدہ ولایت کمزور تے نہیں عقیدہ وحی کمزور تے نہیں عقیدہ قیامت کمزور تے نہیں قرآن دے متعلق انہاں دے کی اعتقادات نے صحابہ دے متعلق انہاں دے کی خیالات نے آل محمد دے متعلق انہاں دے کی اعتقاد نے اور ساری دنیا تے واضح ساری دنیا تے واضح یہ جنت واسطے ہی بندے ذاکر نے تے جنت واسطے ہی بندے ذاکر نائک نے بھئی یارہ سارے بندے آخرت دی فکر ہے چنین اے فکر ہی سارے نو کھاچ لیا اہل سنت نے تے اس جنت واسطے شیعہ نے تے اس جنت واسطے اہل حدیث نے دیوبندی نے جنت واسطے جڑا بندے بیچارے نماز پڑھ مسجد جی پڑھ دے نے وہ بھی انہاں دے دل چاہے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے تے اسی جہنم تو بچ جائیے تے جڑا وچ بم بن کے کھلوتا ہے انہوں بھی کسے ہی دسیا کہ سب تو پہلا تو ہی جانا یہ مطلب ہے کہ ایک خواہ یہود و نصارہ دی بھی ایسی کہ جنتی ہونے واسطے یا یہودی ہونا ضروری ہے تے یا عیسائی ہونا ضروری ہے میں دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ دی پڑھ کے آج اس مجلس نو جنت آلی نو ذرا اگے تقویت دینا یہ دوسری آیت جناب سورہ بقرہ دی 221 نمبر آیت مجیدہ ہے خالق فرماندہ ہے اولائکا یدعون الی النار میرے حبیب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں جہنم کی طرف لو جناب علی میں پنڈی کالو کھلوتا جی ہوں میں کسی نو فون کراں کہ ایتھے آ جا وہ پوچھے گا کتھے میں آکھاں ایتھے آ جا وہ کہا تو کتھے میں آکھاں میں پنڈی کالو یہ مطلب پہلا میں ایتھے آیا نا تے ایتھے پہ بندے نو سادنا نا یار میں پنڈی کالو کھلوتا ہاں تے میں بندے نو آنا ایتھے آ جا اس واسطے کہ میں ایتھے ہاں یہ جڑا قرآن نشاندہی پہ کرتا ہے کچھ بندے ایسے نے جنہیں لوگوں جہنم وال سدتے ہیں وہ آپ جنت چھوڑ گے پہلے آپ جہنم میں چھوڑ گے تو سدتے ہیں کیا بات ہے جی یہ مطلب ہے دعوت میری جنت دی نہیں دعوت دوزخ دی دینے والے بھی موجود ہیں اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو یدعون الی النار جہنم کی طرف بلا رہے ہیں واللہ یدعو الی الجنت اور اللہ وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے نہیں جنہیں جہنم پہ بلاندے نے اللہ فرماتا ہے میں تے لوگانوں جنت پہ بلانا کی طریقہ ہے اللہ فرماتا ہے والمغفرتی بِإِذْنِهِ میں نے تو یہ بھی اجازت دے رکھی ہے کہ معافی بھی مانگنا چاہو تو مانگنا اگر تم معافی چاہتے ہو نا تو ہم مغفرت کے لیے بھی تیار ہیں لیکن جنت میں آ جاؤ یہ مطلب ہے جنت بلانا اللہ دی سنت لوگاں نو جنت دی دعوت دینا اللہ دی سنت ہے تے دوزخ بلانا شیطان دی سنت ہے یقین کرو جڑے بندے سانو بیچارے سارا دن کافر آن دینا میں پاکیزہ جگہ تے کھوڑا مسجد ہے اوتھے لے چلو پاویں مینوں جڑے بندے سانو سارا دن کافر آن دینا میں آنا یا اللہ انہاں کولوں کو زندگی چ آخری کام کو انجدہ کرائیں کہ ساڑھے نالوں 5-6 منٹ پہلا ٹر جان جنت تے سانو کو 10 منٹ لیٹ کر نہیں
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਬਲਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮਸੀਤੇ ਖ਼ਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ 10ਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਏ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ, ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆ ਆਖੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਗੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਢੋ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, वो भी एक तरह का मुत्तकी। सुभान अल्लाह। उस सारी जिंदगी कोशिश की है किसी की मोटर खोल लिया, किसी के कबूतर कढ़ लो, किसी का चूचा कढ़ लो, किसी की जुत्ती पा के टुर जाओ, उतों बंदे आ जाते हैं या कोई मौका नहीं मिलता या लाइट आ जाती है। अली फरमाते ने वो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करे कि उस मौका ही नहीं दे। आय हाय बहुत शुक्रिया कि बोला अल्लाह ने तेन तौफीक दी है, तेन मौका ही नहीं मिला। नीयत है ना तेरी ठीक नहीं सी, लेकिन अली फरमाते ने वो भी एक तरह का मुत्तकी है, यानी शामिल तो मुत्तकियां च होगा। यानी गोया इस तरह समझो कि दा ही नहीं लगा। यार नीयत तो नहीं सी उसकी इस तरह की, लेकिन दा ही नहीं लगा। चलो बच तो फिर भी गया ही है नहीं। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। एक कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां कोल नेकी हो जाती। मैं सोचना भी यार जेडे बंदे सानू समझते ना भी इन्हां दा, मेरे नाल तो ऐसे हालात भी गुजरे ने साडे नाल कि तुसीं ते इत्थे जिमीदार भी तारड़ शिया अलहमदुलिल्लाह, जिथे कोई जिमीदार शिया ना डाडे, कोई खाते पींदे, कोई 10 पैलियां जिन्हां दियां है ने, उत्थे शिया मजहब की सूरत हो रही। तो जिथे जिमीदार सारे गैर शिया होण ते दूजे बंदे को 2-4 शिया हो जाण, उत्थे बंदे प्यालियां भन छड़दे ने जिथे शिया चाह पी जाण। तुहानूं नहीं पता इस गल। साडे पिंड एक बंदे ने प्याली भन छड़ी, हो सकिया ये पा के नहीं हो सकती, इहदे शिया चाह पी गए। वो फातिहा ते बैठा, मैं क्या यार एडे तो परीद असीं नहीं हो गए जिन्हें तुसां समझ छड़िया सन। कहण लगे जी मौलवी अली आंदे ने। मैं मौलवी वालों पूछा जे ये हाजरे असवद नूं असीं चुम के आउने हाँ, उहदे ते टाकी मार के चुमदे हो? मतलब शिया किहड़े नहीं चुमदे? हाजरे असवद नूं सारे चुमदे ने। अहल हदीस मूँह चुकदा तो उत्थे शिया रख दिंदा, शिया मूँह चुकदा तो देवबंदी रख दिंदा, देवबंदी मूँह चुकदा तो उत्थे सुन्नी रख दिंदा। मैं इक्को ही हाजरे असवद कोल लोटा रखना चाहिए ना पानी वाला। पिछिया चुम गया टाकी शाकी मार लो, साफ सूफ कर लो। इत्थे मैं क्या प्याली नापाक हो जाती है। हाजरे असवद का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उन्हें गल बड़ी अजीब की थी। वो कह लगा जी प्याली ना हाजरे असवद ना रलाओ। मैं क्या क्यों? हो सकिया उन्होंने भावें किमें तो मूँह लगते रहना, वो अल्लाह भेजे वो नापाक नहीं होंदा। फिर मैं क्या मन जा जिन्हों अल्लाह भेजे वो बंदे को नापाक नहीं। सुभान अल्लाह। जिन्हों अल्लाह भेजे खैर हो जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का भेजिया बंदियां को नापाक नहीं होंदा। अगली गल है मैं क्या यार उत्थे सुन्नी भी चुमते हैं, शिया भी चुमते हैं, कोई गुस्सा ही नहीं करता। हो सके जी कोई नहीं उत्थे चुमना ही पैंदा। मैं क्यों? ये उत्थे हजूर जो उन्होंने चुमया सी। मैं क्या फिर इत्थे स्वाद आया ही। मन गया ना जिन्हों मुहम्मद चुमे ना उहदे ते इतफाक कर लईदा, जिन्हों रसूल चुमे उहदे ते इतफाक कर लईदा। मैं क्या कुरान ते हथ रख के दस इस पत्थर नूं नबी बहुता चुमया या हुसैन इब्न अली ने? मौला तुहानू जज़ा देवे जी। दलाइल ही देने ने जी, असां किहड़ा किसी दी हत्थी पैणे। मेरे अजीजों अल्लाह फरमा रहा है
ہم تو تیار ہیں. میں سوچنا وہ بندے جڑے سانو کھ بھی نہیں سمجھتے، یا اللہ انہوں کو کوئی ہو جا چنگا کام کرائی اخیر تے وہ ساڈے نالوں نا ساڈے اپڑ دیاں نوں وہ اپڑ گئے ہون. بس یہ نہیں گل جنت وچ ساڈے اپڑ دیاں نوں وہ اپڑ گئے ہون. جویں وچوں دی نہیں ہو جاندا بندہ اج نوں پنڈ دیاں گلیاں دا پتہ ہوئے ہوندا تو اتوں دی کھجل ہویا میں وچوں دی ہو گئے. میرا دل کردا سانو اللہ اتوں دی لے جائی. جن سانو مشرک آتے ہیں یہاں وچوں دی کدھر لے جائے. ہوں تسی میرے منہ لو وہدے ہو جڑے شیعہ بیٹھے پہ مولوی تینوں کی شوق ہے جڑے بندے سانو کافر آندے ہیں. میں تمہیں ایمانداری نال دساں گا میرے اندر دا ایک شوق ہے. میں سوچنا یہ جڑے سانو امام حسین تے علی دی وجہ تو کافر سمجھتے ہیں یہ جا کے حسنین دی جگیر ویکھتے لین اللہ بنائی گئے. سبحان اللہ. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جتھے بیبیاں ہون گیاں وہ دی سردار بطول ہوئے گی، جتھے مرد ہون گے انہوں دے سردار حسنین ہون گے. اے قرآن جی اللہ فرماندہ ہے اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرح. کیویں؟ اللہ فرماندہ ہے ہمارا ایک طریقہ ہے. طریقہ سننا. اللہ فرماندہ ہے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ بندوں کے سامنے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ بندے نصیحت حاصل کریں. اللہ دی دعوت دین دا طریقہ ہے نہیں کہ حضرات اندر آ جاؤ. اللہ جنت چینج نہیں بلاندہ پہ اعلان کر دے حضرات دروازہ کھل گیا اندر آ. انجی جنت اللہ داخل نہیں کرتا جو بندے پاک پتن جا کے بشتی دروازے کھجڑ ہوندے ہیں. تو ہاں تو نہیں بیکھیا خیر میں لنگے آؤں دے چو تسی کی سمجھ دے. شیعہ تو موقع ہی نہیں ملیا کیونکہ محرم میں کھولتا ہے تو شیعہ محرم میں آزاداری کر دیں. وہ 5 محرم نو کھولتا تو 5 محرم نو کیڑا اتنے ٹول سنے جا کے اتنے ٹول بجتے ہوندے نے پنگوڑے لگے ہوندے نے قوالیاں ہوندیاں نے بڑے شوق نہ بندے. آتش بازی بھی ہوندی ہے جی آتش بازی ہوندی ہے 5 محرم نو. وہ دیوان صاحب باہر ہوندے نے 5 نو پھر 7 نو وہ پھر غسل جا دیتا ہوندہ ہے. وہ ٹاکیاں نکیاں نکیاں کر کے نا وہ غسل جا دیتا ہوندہ قبر نو وہ سٹیاں جاندیاں نے. پھر وہ تبرک لوگ لیندے نے. اتنے بڑا وہ میلہ ویکھیا میں. چل بھائی اگوں نہیں سکتے تسی میرے مولا دے فضل نال میرا خیال اس واسطے تو میلے بھی میں مینوں معاف کریا جے. میں سمانے جہالت دی گل کر رہا. میں ادوں دی گل کر رہا جدوں اسی شیعہ نہیں ساؤں. میں نانی نال گیا سا میں مامے 5 انہوں نال گیا سا. میرے مامے آتش بازی دا کام کرتے سن انہیں چلانی سی اتنے تو میں نال گیا سا. وہ بشتی دروازے چوں میں لنگ گئے ہیں. جے تے یار سنت دوستو اتھوں لنگے ہی بندہ بشتی ہوندا ہے تے آ بشتی تواڈے سامنے کھلوتا ہے. اوتھے جن لائن ایڈی لمبی ہوندی ہے جویں نا تہاڈا اڈا نہیں پچھل تو میں آیا نہر جا رہے دریا پانی نہر میرا جیل میں دریا ہے یار تہاڈی سڑک جڑی ہے اتھوں میں اتر کے ادھر آیا نہر لو اتھے کر کے ایڈی دور آخری بندہ شہر تو باہر کھلوتا ہوندا ہے. گلیاں دے وچوں بازاراں دے وچوں لمبی لائن لگی ہوندی ہے. جنت تو سوکھی تو نہیں نہ لبدی جنت تہاڈا. آخر لائن چ بندے لگے ہوندے نے تے واری واری لنگھ دے. وہ پھر جویں لنگھ دے وہ ایک کمرہ ہے جی ایک دروازہ ہے ایک ادھر دروازہ 2 دروازے ادھروں جانا ہے تو ادھروں نکل جانا ہے. ایک اتنے سپاہی کھلوتا ہے وہ آؤندے نوں چک لیندا وہ چک کے وچ ماردا ہے اگلا چک کے باہر ماردا ہے. مڑکا بندہ جنت چونا نکل کے یعنی رش ہوندا نا جی. ایک تینوں میں دساں ایتھے ایک شہر دے 10 شہراں دے بندے کٹھے ہوئے ہوندے نے تے رش اینا ہے کہ بندہ جنت چ پیر بھی نہیں لگن دیندے تے اوتھے مڑکا باہر سٹ دیندے نے. آدم تو لے کے قیامت تک دا رش ہونا ہے لیکن حسنین میں کسی نو مڑکا نہیں ہونا. الحمدللہ ہر بندہ آسودہ ہو گیا. او جاگیر والا بہت شکریہ کہ اللہ دے بلان دا طریقہ کیجیے. یبین آیاتہ للناسی. اللہ فرماتا ہے نصیحت تمہیں دینے کے لیے ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. نشانیوں کو واضح کرتے ہیں. ہم نشانیاں سامنے کرتے ہیں. وہ نشانیاں ہی دلیل ہیں کہ ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں. یہ مطلب ہے جس بندے جنت دا ارادہ کرنا ہے وہ یہودیاں تے عیسائیاں کو اے نہ آکھے تو نہیں جانا تے تو نہیں جانا.
کوئی ضرورت نہیں آکھن دی، اللہ دیا نشانیاں تلاش کرو تاکہ جنت وچ بندہ قدم رکھ سکے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نصیحت حاصل کرنے والوں کو اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ تیسری آیت مجیدہ، پھر میں نشانیاں پڑھنا جی۔ اے سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ جی، یہ دے کمال ہوئی ہے جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ آراف آیت دا نمبر 40 ہے جی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دی، جن لوگوں نے ہمیں نہیں ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ خالق فرماندے نے بستکبروا، اور جنہوں نے تکبر کیا، کبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماندے نے انہا لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے، آسمان کے دروازے بند کرنے کا مطلب ہے میری رحمت تو معروم ہو جان گے، میرے فضل تو معروم ہو جان گے، نہ انہوں دے گھراں چ رحمت ہوے گی، نہ انہوں دے گھراں چ برکت ہوے گی، نہ میرا فضل ہوے گا۔ آسمان تو آن والی رحمتاں دے دروازے انہاں لوگوں تے بند ہو جان گے، کیڑے جڑے میریاں نشانیاں دا انکار کرن۔ اگے خالق نے ارشاد فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ صرف رحمت سے محروم نہیں ہوں گے، جنت میں داخلہ بھی بند ہو جائے۔ وہ بندے کبھی بھی جنت میں داخل، شکریہ قبلہ، نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا پڑھ لیں، ختم پاک بھی قرآن ہی ہوندہ ہے، تراویہ بھی قرآن ہی ہوندہ ہے، مجلس بھی قرآن ہی ہوندہ ہے۔ یارہ ختم کی پڑھ دے قرآن، تراویہ کی پڑھ قرآن، کسے پڑھیاں ہوں تو میں وہ بھی پڑھیاں نے، میں کی دسا۔ تراویہ کی پڑھا جاندہ جی قرآن، ختم ہے جی قرآن، تیہ مجلس میں کی پڑھنا قرآن۔ صرف مجلس واسطے بندیاں نے اجازت لئی جی، ختم واسطے بھی اجازت دی لوڑ نہیں، تے تراویہ واسطے بھی لوڑ نہیں۔ اے فرق ختمہ انچ تے مجلساں چ، اوتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، ایتھے قرآن سمجھیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ کیسے؟ اگے ایک مثال ہے۔ اللہ فرماندہ ہے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اگرچہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ ہون کی بلا کتھے سوئی دے نکے جو اونٹ لگنا ہے؟ ایڈا چھوٹا اونٹ کوئی نہیں ہوندہ، تے ایڈی بڑی سوئی بھی کوئی نہیں ہوندی۔ اگر سوئی بھی بندیاں ویکھی ہے، یہ جڑے بندے منوں آندے نے کہ مثالاں بڑیاں دیندہ، مثالاں بڑیاں دیندہ، اللہ نو مثال دین دی کڑی لوڑ سی؟ اور مثالاں دے کے سمجھانا سنت توحید ہے۔ اللہ فرماندہ ہے سوئی دے نکے جو اونٹ لنگ سکتا ہے، لیکن اے جنت ہے ایڈی ڈاڈی گل کیتی ہے۔ میں کیا گل کی ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو یہی جزا دی جاتی۔ یہ دا مطلب ہے جو اللہ کی نشانیوں کا منکر ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مجرم ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں۔ شکریہ کہ بلا ایک کنو اللہ پہ آندہ ہے ایسے بندے سبحان کی فرماندے نے جی بسم اللہ جزاک اللہ آباد رہو، بہت شکریہ۔ اللہ فرماندہ ہے جو ہماری نشانیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ہماری نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں، اللہ فرماندہ ہے لا تفتح لہم الابواب، ان پر آسمان کے فضل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں کہاں وہ داخل ہوں گے؟ ہماری رحمت سے محروم بندے حسنین کی جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے فضل سے محروم لوگ مصطفیٰ کی جنت میں کہاں داخل ہوں گے؟ اللہ فرماندہ یہ وہ ہیں جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے پھر قرآن چو اللہ دیا نشانیاں لب لینیاں چاہیے۔ طریقہ تو میرے مجلس دائی ہے جی، میں پڑھ دینا جی، سورہ مبارکہ آل عمران پڑھنا۔
اللہ فرماتا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وہ پہلا گھر جو ہم نے مکہ میں بنوایا وہ بیت اللہ ہے، وہ حرم پاک ہے۔ ہم بنوانے والے ہیں، نبی بنانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو مکہ میں ہم نے بنوایا ہے نا مبارکاً، وہ بڑا برکت والا گھر ہے، بڑا برکت والا گھر ہے۔ اور فرماتے ہیں وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ قبلہ کعبہ عالمین واسطے ہدایت ہے، عالمین واسطے ہدایت ہے۔ میں کعبے گیا جڑا نہیں گیا اللہ بہت جلد انہوں نصیب کرے زیارت کعبہ، طواف کعبہ کرو، اتھے کھلو کے وہ بھی کھلوتے ہیں بندے جڑے ایک دوجے نو کافر سمجھ دیں۔ کمال ہے یار، تسی میرے منہ لو ویکھو، میں پیانا وہ بندے ساڑھے نال کھلو کے نماز پڑھ دے ہوندے نے جڑے سانو کافر سمجھ دیں، وہ بھی اتھے ہی اسی بھی اتھے ہی۔ ایک ایسی گل ہے، ویسے کافر دا داخلہ حرم وچ ممنوع ہے، سبحان اللہ نہیں کسے آکھیا، حرمین شریفین وچ کافر دا داخلہ ممنوع ہے، اتھے کافر جا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، جڑے مسکین ہیں نا، اسی یقین کرو کئی کچے رنگ ہوندے نے، کئی پکے ہوندے، کئی باری دکانداراں دا بھین جی جدوں کھر گیا نا واپس دے جائے، کھرے گا نہیں تے پھر بی بی انج کر کے کئی باری تے کپڑا انج کر کے انج کر دیاں تے ساری بالٹی رنگو رنگ ہو جاندی، وہ دی ویر تو تے اندسا ساری زندگی تے کھر گئے۔ پتہ نہیں یہ کفر دا رنگ ساڈے تے کڈا کو کچا ہوندا ہے، کئی تو جہاز تو چڑھ دے اسی کافر ہونے ہیں، سعودی عرب اتر دے سارے مسلمان ہیں، سبحان کافر تے حرم میں جا ہی نہیں سکتا۔ باقاعدہ حج چ کوٹا ساڈا ہے یار، کوئی نہیں شیعہ نہیں حج تے جانے تو اتھے تے حرم ہی تے کافر داخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتھے کہ مولوی صاحب نے کسے پوچھیا بھی یہ کافر اتھے آ بڑھتے نے، کافر تے حرم چ آ ہی نہیں سکتے، انہاں پھر چلو کوئی ہولی جی گل کیتی، کچھ پار ساڈا لایا نے، ہو سکے جنہوں کی اسی آکھ سکنے ہیں جدوں وہ آندے نے بھی اسی مسلمان ہیں تو آندے تسا غور نہیں فرمایا، انہاں یہ نہیں آکھیا مسلمان نے، یہ آندے نے بھی اسی مسلمان ہیں تو چلو پھر آ جان۔ شکر ہے مولوی جی ساڈے آکھن تے بھی تینوں اعتبار آ گیا تھوڑا بہت۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت کرتا ہے، اوتھے ہی بندہ کھلوتا ہے آنج، اوتھے ہی آنج، اوتھے ہی آنج، اوتھے ہی آنج۔ اللہ فرماتا ہے ہدی للعالمین، یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ جدوں سارے ایتھے لڑے اوتھے کٹھے کھلوندے نے، اے کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ کھول کے پڑھ یا بن کے پڑھ۔ شکریہ۔ اور میں بیانہ ہدی للعالمین جو ہے حضور رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں، عالمین دی رحمت ہے تے کعبہ ہدی للعالمین، اے عالمین دی ہدایت ہے۔ اوتھے سانو جڑے کافر آندے نے وہ بھی اوتھے کھلوتے ہیں، اسی بھی اوتھے کھلوتے ہیں، جڑے نبی دی ایک بیٹی مندے نے وہ بھی اوتھے، جڑے چار مندے نے وہ بھی اوتھے، جڑے ماتم نو حرام سمجھتے ہیں وہ بھی اوتھے، جڑے ماتم نو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی اوتھے، جڑے نبی نو نور مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے بشر آندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے حاضر ناظر مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے خیر حاضر مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے علی نو مشکل کشا مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، تے جڑے حضرت علی نو مشکل کشا نہیں مندے وہ بھی اوتھے ہی۔ اس کعبے کو سارے گئے ہونے ہیں، وہ ہدایت کر چھڑے کسے نو۔ ہن میرے تے اعتراض نہ کرو، قرآن تے آندا ہدی لل، اسی عالمین دے وچ نہیں، عالمین دے وچ تے سانو کردا نہیں ہدایت۔ اوتھے کا بشیر نو ماریا میرا گٹا چھل چھڑے، انہوں نہیں کعبے آکھیا انا ہویا ویکھ کے ٹر، آخر میں بھی کعبے دا ہی مہمان سا نا۔ حجر اسود نو بوسہ دین لگیا نا، پاکستانی تھی انشاءاللہ بہادر ہے وہ بچہ جڑا جا۔ ایک باری ذرا میرے نہ دہراؤ، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یہ دا مطلب ہے درود ابراہیم تے دی آل تے ہے نا، پہلے آل ابراہیم دنیا تے آئے نے، بعد آل محمد آئے نے، پہلے دنیا تے آل ابراہیم آئے نے، ابراہیم پہلے آئے نے،
انہوں دی آل وچ محمد آئے نے، اگو محمد وچوں محمد دی آل آئی ہے۔ میں حیران ہوں یار، اس دنیا تے خطہ عرض تے ابراہیم دی آل پہلا آئی ہے، تے جدو درود شروع ہویا ادو محمد دی آل پہلا آئی۔ ایک باری درود تے پڑھو، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مطلب جو شروع ہویا درود وہ تو پہلا آل محمد آئے، آل ابراہیم دا حوالہ ہے۔ اے اللہ تو محمد اور اس کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجی۔ یہ مطلب درود محمد اور اس کی آل پر ہی ہے، ابراہیم کا حوالہ دیا جا رہا کہ جویں تو انہوں نے بھیجا سی اوہیں انہوں نے بھیج۔ یہ مطلب ہے کمال ہے، یہ مگروں آ کے اگے لگ گئے، محمد و آل محمد مگروں آ کے اگے لگ گئے، جڑے آئے بعد چنے تے لگ اگے گئے نے۔ پھر میں قرآن ہاتھ لے کے کہہ سکنا وہ آیات تھے، یہ آیت کبریٰ ہے۔ اے حضرت ابراہیم دے پیر دا نشان ہے کیا تھی؟ پیر دا تے جتھوں زمزم نکلے ہے اوتھے اسماعیل دا ہاتھ وجہ کہ پیر اچھا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں۔ اوتھے حضرت حاجرہ دے ہاتھ لگے نے کہ پیر سارا ٹبر ہی انجدہ سی۔ بسم اللہ، شرازی صاحب آ گئے نے، تو انہوں پتا کئی باری لوگ آندے نے شاہ جی نویں دکان بنائیے ذرا پیر رکھو، شرازی صاحب پیر رکھو ذرا برکت آ جائے گی۔ کدی کسے سید نو کسے آکھے ہوئے شاہ جی ایتھے عرق لا جاؤ یا گوڈا لا جاؤ، وہ یارہ کی بندے آندے برکت واسطے شاہ جی پیر رکھو۔ اللہ فرماندہ ہے وہ بڑا برکت والا گھر تھا جسے کعبہ کہتے، قرآن تے ہتھ رکھ کے دسو پیر کدھا وچ آیا ہے؟ سارا گھر ہی برکت والا۔ ایک ٹبر ہی ایسا ہے کہ جتھے ابراہیم دے پیر لگے نے وہ اللہ دی نشانی بن گئی، جتھے وہ دے بیٹے نے پیر ماریا اتھوں آب زمزم نکلے، اتھوں لوکی ایک گیلن لے ہوندے نے انہوں وڈے ڈرام چ پاندے، چونے والے ڈرام چ پا کے تے اگوں لوکاں دے گھراں چ دین واسطے ایدوں وڈی شیشی میں نہیں ویکھی نائلون دی، او دے وچ پا کے نا ڈرام وچوں تے شیشی ایک کھلدے نے، او بیچارے او شیشی نو پھر وڈی بالٹی چ پاندے تے اثر اجے نہیں پیا مکدا۔ واہ اسماعیل دا پیر، کمال یار، کتھوں تک اثر پہ جاندہ ہے۔ خدا دی مینوں قسم ہے وہ منا والا ہے، حسین کربلا والا ہے، وہ خلیل کا بیٹا ہے، شبیر حبیب کا بیٹا ہے۔ اگر خلیل کے بیٹے کا پیر لگے تو آب شفا بن سکتا ہے، تو محمد کا بیٹے کا پیر لگے تو خاک بھی کھا کے شفا بن سکتا ہے۔ حد اللہ دیا نشانیاں دیکھ رہا جتھے حضرت اسماعیل دی والدہ دے پیر لگے نے وہ صفا مروہ قرآن دے مطابق اللہ دیا نشانی، جتھے ابراہیم دے پیر لگے نے وہ مقام ابراہیم اللہ دی نشانی، جتھوں آب زمزم نکلے ہیں اتھے بھی پیر ہی لگے نے، بڑے معتبر پیر نے ترواں دی۔ اور میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ تریوے کھلوتے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ سلام اللہ علیہ، مصطفیٰ دا قدم آ جانا برابر، اے اگے قدم نہیں چک سکتے، اگے نہیں چک سکتے، کیونکہ میرے نبی دا قدم اسماعیل دے قدم تو بھی بلند ہے، ابراہیم علیہ السلام دے قدم تو بھی آلہ ہے، اور حاجرہ دے قدم تو بھی آلہ ہے۔ وہ آپ ہی اگے نہیں ہوں گے کیونکہ میرے نبی دا قدم وہ ہے جنہاں صرف مکے بچ رکھیا نے، تے اللہ فرماندہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نے سارے شہر دی قسم، اس واسطے نہیں کہ تھے کعبہ ہے، ہائے ہائے، اس واسطے نہیں کہ تھے کعبہ ہے، اس واسطے کہ تو اچھے ٹرے تیرے قدم لگے نے۔ کیسا قدم سی جی جڑا مکے آوے تے مکہ معظمہ ہو جاتا ہے، مدینے آوے تے مدینہ،
منورہ ہو جاتا ہے، عرش تے آوے تے عرش معلّا ہو جاتا ہے۔ ویسے اے اسماعیل ابراہیم تے ہاجرہ دے قدم تے او تو اگے مصطفیٰ دا قدم، او اللہ دی کڈی کو وڈی نشانی ہوئے گی جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھ۔ جنہ دیا قدماں دی اللہ قسمہ چکدا رہے، جنہ دیا قدماں نو اپنی نشانی قرار دیندا رہے، انہاں دیا تیاں ننگی پیری ٹریاں جے شام تے کوفے دیا گلیاں، بستر سڑ گیا سی حضرت سجاد دا شام غریب، جڑی آگ لگی ہے اس تو بعد میرے مولا آرام دے بستر تے نہیں سو سکے، نالین سڑ گیا سن مستورات دیا، بیبیاں دیاں نالین سڑ جانا کوئی مالی نقصان نہیں، میرے عزیز دوستو اوکھی گل نہیں۔ جس بی بی نے زندگی چ سکھ ویکھیا ہوئے او دے واسطے دکھ ویکھنا بہت مشکل ہو، جیڑی روز چنگچی تے جاندی ہے نا بہ کے، بچہ بھی چکیا ہوندا، گٹھڑی بھی چکی ہوندی، او عادی ہو گئی ہوندی ہے، انہوں پتہ ہوندا او دا ماحول ہی ایسا بن گیا ہوندا اس بیچاری دا، اور جیڑی پراڈو تے سفر کر دی انہوں ادھے کلومیٹر واسطے کسے چنگچی تے بہو، وہ تھلے اتر کے آکھے گی ابو گڈی کر لو، اے کوئی سواری ہے، اے کوئی سواری ہے جدے تے بیبیاں بیندیاں، انہوں کھلو کے آکھیں جڑیاں بیٹھیاں نے وہ بھی کسے دیاں تیاں نے، تے پتر تم ہی کسے دی تیاں ہیں، اور نال دا آکھے گا نا بھائی فرق ہے، وہ کدی بیٹھی نہیں، اے تے سڑیاں تیاں ہونے جڑیاں روز بیندیاں نے، ایک واری سانو آکے تسلی دے بطول دیاں تیاں کدی ہے جدے سفر کیتا، آج قبلہ پڑھ رہے سن بغیر پلان تو اونٹ، بغیر کجاوے تو اونٹ، زہرہ دیاں تیاں دا سفر، تیاں پیوان دا ویر دین دیا نے، نوہاں تے ویر پہ جا تو آن دیا نے، ساڑھے کر دا ویر کوئی نہیں سی، سانوہ سوریاں دا ویر لے گئے، تو ساڑھے پتران کھا گیا اینا دا ویر، خدا دی قسم میں جدیاں علی دیاں نوہاں راضی دیکھیاں نہ پتر دیکھ، اور مولا علی دیاں بیٹیاں تو پھر بیٹیاں سننا، میں مولا علی دی نوہ دا ایک وین سنا دینا، اے بی بی کروں بھی شہزادی سی، اس بی بی دی علی اصغر دی والدہ جڑے نے، حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ، قبلہ انہاں دیاں کنیزاں پیکیاں دیاں دیتیاں اجے بی بی دے کول سن، کچھ غلام کول سن، اس زمانے چ قبلہ لوکی جو سامان وغیرہ تحفے دیندے سن، تے کنیزاں تے خریدیاں ہوندی سن، کنیزاں نوکر لوگ خرید لیندے سن، وہ خریدے تیاں دے چھڑتے سن پر نال لاجا تیری خدمت کر، جس بی بی نے پیکے ایڈا سوکھا وقت گزاریا، وہ جدوں ادھر آئی تے جنت دے سردار دی زوجہ بڑھ گئی، تے اللہ نے دو اولاداں دیتیاں تے وہ بھی یو جتھے جا کے شبیر نو سکون ملتا سی، یعنی جس بی بی تے شوہر راضی ہوئے جدے گھر آ کے بہت آسودگی محسوس کرے وہ بہت راضی ہوتی ہے، کڈی کو خوش سی علی اصغر علیہ السلام دی والدہ کہ امام حسین فرماندے سن تیرے گھر آنا تے میں نے سکون ملتا ہے، کیونکہ سکون ہی سارا میرا تیرے گھر ہے۔ کون؟ فاطمہ نا سی بی بی پاک دا، سکینہ مشہور ہو گیا، سکینہ قرآن چ کئی باری آیا ہے، یہ دا میں نے سکون ہے، امام حسین علیہ السلام دا سکون سن حضرت بی بی پاک چھوٹے معصومہ سکون، جس بی بی دے گھر آ کے شبیر سکون حاصل کرے، سوچو او بی بی اپنے آپ کو کی سمجھ دی ہوگی کہ میں علی دی او نوہ جتھے آ کے حسین زیادہ آرام کر، ہے نا؟ او بی بی جنہیں پیکھے بھی اوکھا کم کوئی نہیں بیکھیا، تے سوریاں چاہ کے دین و دنیا دی شہزادی بنی، میرے لو بیکھیں امام حسین دی لاش کو آنج گزری، آباد رہو تو اڈی میرے تک آواز آئی ہے نا جی اچھا ڈر لگا، آنج گزر دیاں شہید اعظم دی لاش نو بی بی نے کئیاں ٹکڑیاں چ بیکھیا، تے ویکھ کے بی بی ایک گل کیتی ہے، فرماندے نے زہرہ دا لال، ٹردی بی بی دی آواز آئی زہرہ دا لال تے علی اصغر دا بابا، یہ مخاطب کیتا ہے اے زہرہ دا لال تے علی اصغر دا بابا، میرا وس نہیں پہ لگتا، میرا وس نہیں پہ لگتا، جے میرا وس لگتا میں تینوں اینج چھڑ کے ٹور جانا سی ہے، کفن تو بغیر، دفن تو بغیر، غسل تو بغیر، ایک میرا وس ہے وہ میں کروں گی، حت المقدور ٹھنڈا پانی نہیں پیاں گی، حت المقدور میں چھانتے نہیں جاؤں گی، جانا پہ آگا کہ ٹوٹ جاؤں گی، سو نہیں،
لیکن جدوں تک میرا وس چلیا تیری لاش دھوپ تے ویکھی میں زندگی دھوپ تے گزارا گی تینوں میں جو پیاسا ویکھے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیاں گی جڑا بندہ بی بی دی چادر لے گیا نا جی بی بی دی چادر نال کوئی شے بدی سی بی بی 3 قدم مگر ٹر کے آکھیا چادر لے جا میرا سامان دے ہو سکے یہ تو میں کدی بھی نہیں دینا جتنے چادرہ واپس آئیاں نے نا جی اتنے گنڈ اومئی بدی سی جی 10 محرم نو بدی سی حضرت بی بی پاک نے فرمایا حضرت سیدہ زینب نو اے چادر میری جے جدنے گنڈ بدی بی بی نے دے دیتی ادھی بی بی نے سر تے لئی تو اس گنڈ نو چمنا شروع کیتا وہ چمدی کربلا آئی ہے تو چمدی مدینے آئی ہے جدن مختار نے سر بھیجا نا جی حرملا ملعون دا اس نال پیغام بھیجا کہ سر جے علی اصغر دے قاتل دا انہاں دی والدہ ماجدہ نو آکھو نوکر پہ آندا ساری زندگی دی میں گل نہیں کردا ایک واری پیر رکھ چھانتے پیر میں نبی پاک دے سامنے شفاعت واسطے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں تہاڈی نو واسطے اے اہتمام کیتا کہ انہیں میری گزارش سن کے تے چھانتے پیر رکھے حضرت سجاد آ کے آکھیا اماں مختار نے حرملا دا سر بھیجیا تیرے پتر دا قاتل مر گیا غم تے تیرا نہیں مٹ سکتا تے نہ بدلہ ہو سکتا ہے مدرہ تے آکے مادی علیہ السلام لینے ان جو گزارش کرتا ہے کہ اگر تو انہوں میرا عمل پسند آئے تے نو بطول دی ایک واری ذرا چھان تک بی بی فرمایا سجاد پیغام او دا ہے مومن دا ہے او دی میں قدر کرنی ہے لیکن میں نے تو پیانا نا تو حجت خدا ہے جا پھپھی نو ذرا ساتھ میں جانی ہے میں کیوں نہیں جا ایک پاسے حضرت سجاد نے پڑھے ایک پاسے حضرت زینب نے پڑھے جتے تسی بیٹھے ہیں نا قبلہ ایتھے کر کے چھان سی تے ایتھے توپ سی ایتھوں بی بی ایک قدم ٹردی سی تے کئی واری اس سامان نو چمدی سی ایک قدم ٹردی سی تے کئی واری چمدی سی جیڑے ویلے چھان تک قدم جان لگا نا حضرت زینب تے حضرت سجاد لے کے آ رہے سن بی بی دا سر مبارک آستہ آستہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حاضر کندے نال لگ گیا تے بی بی فرمایا پرجائی تو آنی طبیعت ٹھیک ہے نا تسی ٹھیک ہو کی ہویا ہے اجے بی بی پوچھتی سی پئی حضرت سجاد رو کے فرما دے اماں پھوپھی اماں میری ماں مر گئی چار پائی رکھی نے چھانتے اتے لٹایا نے چادر دیتی نے تے بی بی فرمایا سجاد کون گانڈا عزادارو جنہوں شام تو لے کے چمنا شروع کیتا میں مبالغہ نہیں کر رہا میں روایت پڑھ کے پہ پڑھنا نہ ہو دے جو زیور نکلیا نہ ہو دے جو درم نکلے نہ ہو دے جو دینار نکلے میں قسم نہیں چکتا میں پکی گل پہ کرنا علی اصغر دے چولے دیا سڑیاں لکڑیاں جنہاں نو ساری زندگی چم چم کے بی بی آندی سی میرے پترا شہادت تیرا نصیب سی اینا تیریاں نشانیاں بھی سار چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ